بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے کروڑوں سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس کائنات کے اندر انسانی زندگی کی بنیاد رکھی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین کے اوپر بے شمار قوموں کو آباد فرمایا اور ان قوموں کی طرف اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، اور سب سے آخر میں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اور آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ تمام انبیاء کرام اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے اور دنیا سے واپس چلے گئے، لیکن 4 انبیاء کرام ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ 4 انبیاء کرام کون کون سے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ کیوں رکھا ہے؟ ان کے زندہ رہنے کی کون سی وجوہات ہیں؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ عزیز دوستو، پہلے نبی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت نہیں دی اور جن کے ہمیشہ زندہ رہنے کا ذکر خود قرآن پاک میں ملتا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں اور میں دعوت حق دینے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ وہ قوم یہودی تھی اور ان کی کتاب میں یہ واضح لکھا ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ اسی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو ہمارے دین کو ختم کر دیں گے۔ ایک دن آپ نے سب یہودیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ آپ میں سے کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر ایمان لاتا ہے؟ تو چند ایک ایسے تھے جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں، اور یہ کہا کہ ہم مسلمان ہوئے اور یقیناً آپ ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ ان خوش نصیب لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگوں نے دین اسلام قبول نہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح جھٹلاتے رہے اور اپنے سابقہ دین یعنی یہودیت پر قائم رہے۔ چنانچہ جب یہ چند لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو یہودیوں نے دیکھا کہ اگر اسی طرح لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے تو ہمارا دین ختم ہو جائے گا، کیوں نہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق سے روکا جائے یا ان کو قتل ہی کر دیا جائے۔ اسی طرح تمام یہودیوں کی مشاورت کے بعد توتیا نوس نامی شخص کو مقرر کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں۔ ادھر جب توتیا نوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کو قتل کرنے گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایک فرشتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ آسمانوں کی طرف لے آیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھائے گئے تو اس وقت ان کی عمر مبارک 33 سال تھی۔ جبریل امین آپ کو بدلی کے ذریعے آسمانوں پر لے گئے اور ادھر یہودی باہر کھڑے ہوئے اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا تھا۔ جب کافی دیر گزر گئی اور وہ شخص واپس نہ آیا، اس وقت تمام یہودی اکٹھے ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے کہ آخر دیکھیں کہ ماجرا کیا ہے۔ انہوں نے وہاں ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا۔ انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارا بھیجا ہوا وہی شخص ہے، یعنی توتیا نوس ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے اور 2 گروہوں کے اندر بٹ گئے، آپس میں لڑنے اور جھگڑنے لگے، اور اس لڑائی کے اندر بہت سارے یہودیوں کا قتل عام ہوا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف لائیں گے، سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہی صلیب کو توڑیں گے اور دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے، اور وفات کے بعد آپ کو گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا۔ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ قتل ہو گئے یا سولی پر لٹکائے گئے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور وہ کفر کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی کی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہوئی ہے، وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پر اس وقت دنیا میں تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہو چکا ہوگا، اس دنیا کے اندر اپنا فتنہ فساد پھیلا رہا ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی بادشاہ سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر کو یہ بات پسند نہ آئی۔ آپ نے اپنے والد کی سلطنت کا جانشین بننے سے انکار کر دیا اور اپنے والد گرامی سے ناراض ہو کر جنگلوں کی طرف چلے گئے۔ جہاں کوئی بھی ان کو ڈھونڈ نہ سکا وہاں آپ عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران آپ کا گزر آب حیات کے چشمے سے ہوا۔
اسی چشمے سے پانی پی کر آپ تاحیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ کے تاحیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں ملتا ہے، جس طرح کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت نقل کی کہ جب اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم انور کے پاس آ کر رک گیا۔ اس وقت اس شخص نے کچھ پڑھا اور واپس چل دیا۔ اس کے جانے کے بعد وہاں موجود صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا؟ کوئی بھی انسان اس شخص کے بارے میں علم نہیں رکھتا تھا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ یہ شخص خضر علیہ السلام ہے۔ آپ اللہ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کی اصلاح کر کے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات ہوئی اور آپ ان کے ساتھ سفر پر گئے۔ وہاں پر آپ نے آب حیات پیا، جس کی وجہ سے آپ کو ہمیشہ زندہ رہنے کا موقع ملا۔ عزیز دوستو، تیسرے زندہ نبی جن کا ذکر ملتا ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ بہت سی تفاسیر میں بیان کیا گیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ جس طرح کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزر ہوا۔ ہم ایک پہاڑی کے پاس سے گزرے، وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک آواز انسانی سنائی دی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا کہ انس اس آواز کا پتہ لگاؤ یہ کون ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس پہاڑی کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو کہا اے بندے، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے جواب دیا جی ہاں۔ انہوں نے کہا کہ میرا سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دو اور ان کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے واپس آ کر حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ میرے ساتھ وہاں چلے گئے۔ جب ہم لوگ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں پیچھے کھڑا ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر تک آپس میں بات چیت کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر آسمان سے کھانا نازل فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی پاس بلا لیا۔ ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ وہ پرندہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آیا، آپ اس پر تشریف فرما ہوئے اور آسمان کی طرف چلے گئے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ہر رمضان شریف میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں، وہاں پر روزے رکھتے ہیں اور حج کے موقعوں پر حج ادا کرتے ہیں۔ یہ دونوں نبی مختلف مقامات پر مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، چوتھے نبی جو آج بھی زندہ ہیں وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، جن کے زندہ ہونے کی روایات ملتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت کی طرف اٹھا لیا تھا۔ دوستو، شب معراج کو چوتھے آسمان پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا چھٹے آسمان پر ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ آپ زمین کی سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ملک الموت علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ چنانچہ آپ کے کہنے پر ملک الموت علیہ السلام نے آپ کی جان قبض کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کو زندہ کر دیا۔ آپ نے فرشتے سے درخواست کی کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں، پھر آپ کو دوزخ پر سے گزارا گیا۔ اس کے بعد آپ نے جنت کی سیر کرنے کا ارادہ کیا تو آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی، آپ کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ جنت کو دیکھنے کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اب میں اس میں رہنا پسند کروں گا۔ جب فرشتے نے آپ سے کہا کہ اب آپ اپنے مقام کی طرف لوٹ جائیں تو آپ نے فرمایا کہ میں موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں، دوزخ کے اوپر سے گزر کر جنت میں داخل ہو چکا ہوں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ جو شخص ایک دفعہ جنت میں داخل ہو جائے گا پھر وہاں سے باہر نہیں نکالا جائے گا؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس فرشتے کو حکم ملا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو یہیں پر رہنے دیا جائے، اس نے جو کچھ بھی کیا میرے حکم سے کیا۔